بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، پروگرام دور اندیش کے ساتھ میں ہوں سید بلال کتب. خواتین و حضرات، بہت سے دور اندیشوں سے آپ نے ابھی تک بات کی. آج ہم لاہور کے ایک نواحی علاقے میں موجود ہیں اور ایک آستانہ ہے، ایک خانقاہ ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں. یہاں پہ آنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ کہ 9/11 کے بعد جو مسلمانوں کی ایک تصویر ہمیں دکھائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ہی مسلمانوں کی تصویر دکھائی جا رہی ہے، جس سے کہ مسلمانوں سے ہمیں شاید اتنی محبت پیدا نہیں ہو رہی، اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں. خانقاہ کے جو ماحول ہے، ان کے جو نظریات ہیں، ان سے ہو سکتا ہے آپ کا اختلاف ہو، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی طرح سے انتہا پسندی سے آپ قائم نہیں کر سکتے. آج میرے مہمان اور انتہائی عزت کے ساتھ میں ان کا آپ سے تعارف کراتا ہوں. جناب احمد سعید سیفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیفی صاحب، تھوڑا سا تعارف کرا دیجئے کہ یہ جو سلسلہ ہے نقش بند کا، اس کو آپ انٹروڈیوس تھوڑا سا کروا دیں. اللہ رب العزت کی عادت اللہ اس پہ جاری ہے کہ اس بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف ادوار میں اپنے کچھ برگزیدہ بندوں کو مبعوث فرمایا، جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک تک. جب نبوت اور رسالت کی کڑی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پہ اختتام پذیر ہوئی، اب پھر بھی اس امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی رشد و ہدایت کے لیے کچھ ایسی اشخاص کی ضرورت تھی تاکہ وہ دین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ہمارے لیے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں چھوڑا ہے، وہ زمانے کی گردشوں میں، زمانے کی آلودگی میں تھوڑا سا آلودہ ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنی کچھ برگزیدہ بندوں کو، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی ہر صدی کے اوپر ایک اللہ کا ایک ایسا بندہ ہوگا جو دین کی تجدید فرمائے گا. انہی مجددین میں سے اللہ رب العزت نے دین اور اسلام کو ایک دفعہ پھر اسی اصلی نمو اور اسی اصلی طرز پہ اللہ رب العزت اس دین کو واپس لا رہے ہیں. اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کچھ خاص بندوں کو منتخب کیا ہے، جس کو ہم عام اصطلاح میں اولیاء اللہ کہتے ہیں. جیسے کہ اللہ رب العزت خود ہی کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ. اللہ رب العزت کی یہی دوست ہے، یہی ولی ہے کہ جو اس دین کی احیاء اور تجدید کرتے ہیں. سلاسل اربعہ میں جیسے کہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سے منقول ہے، جیسے کہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ شریف ہے، سلسلہ عالیہ سہروردیہ شریف ہے، اور اسی طرح سلسلہ عالیہ نقشبندیہ شریف ہے. چاروں سلاسل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سے منقول ہے، اس میں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جس کے ہم پیروکار ہے، اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی سینہ مبارک سے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی سینہ میں، اور وہاں سے سینہ بسینہ ہوتا ہوا بخارا میں حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ مبارک کی سینہ میں پہنچی، اور وہاں سے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہاں سے ان کی سینہ مبارکہ سے پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو مبارک انڈیا میں سرہند میں ہے مبارک، وہاں ان کی سینہ مبارک میں منتقل ہوئی. پھر ان کی سینے سے مختلف طور پہ ان کی فرزندان ارجمند میں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت خواجہ غلام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی سینہ بسینہ ہوتا ہوا یہ سلسلہ الحمدللہ ہمارے حضرت تک پہنچا ہوا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے، اس کو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، یہ بعین ہی طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہے. لیکن ایک علم اور بھی تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ان صحابہ کرام کی دلوں میں ڈال لیتے تھے، جس کو علم احسان کہتے ہیں، جس کو علم تصوف اور علم سلوک کہتے ہیں. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو باب رکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سے جبریل علیہ نبینا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، اور پھر دریافت فرماتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. حدیث لمبا ہے، اس کا ایک جز میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آخر میں حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے دریافت فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کا ایسا عبادت کرو کہ جیسے گویا تو اپنی رب کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ہاں اگر تم اس مرتبے تک نہیں پہنچے
کہ تم گویا بالمشاہدتاً اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو، تو پھر کم از کم اس مقام تک تو پہنچو کہ تو اپنا عبادت کرتے وقت یہ تصور تو اپنی ذہن میں رکھو کہ خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ بے شک یہ وہ احسان ہے، وہ طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کو عطا فرمائی تھی۔ اگر ہم قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کو اللہ رب العزت نے جو وظیفہ سپرد کر کے مبعوث فرمایا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ایک ایسا نبی ہے، ایک ایسا اللہ کا دوست ہے کہ جو آپ لوگوں کے پاس تشریف لائے ہیں، ان کا کام وظیفہ کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اپنے صحابہ کرام کو، اپنی امت کو وہ کتاب اللہ کی بھی تعلیم دے رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویزکیہم، ان کی تزکیہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے، مجھے میرے دل میں اگر کسی بندے کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، جب تک کہ میرے دل میں اس بندے کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، تو میں اس کی فرامین کو، میں اس کی کردار کو، اس کی اعمال کو اپنانے کی کوشش کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اس سے دلی محبت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے صحابہ کرام کے دلوں میں یہ دین کی محبت، یہ اسلام کی محبت، یہ القاء کی، اسی کو ہماری مشائخ اعظام نے فرمایا کہ یہ ہے تصوف، یہ ہے سلوک جو امن و آشتی کا دن ہے، ایک ایسا سکون جس میں نہ شدت پسندی ہے، نہ خود پسندی ہے، نہ خود غرضی ہے۔ ایک صوفی جب اپنے باطن کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، حضرت امام ربانی مجلف ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی معرفت اس بندے پہ حرام ہے جس کو اپنا آپ ذوقاً کافر فرنگ سے بھی نچلا محسوس نہ ہو، یعنی پوری دنیا میں، پوری ہستی میں اپنے آپ کو وہ ہیچ جانے، وہ ایک خاک جان لے۔ جب ایک بندہ سلوک و تصوف کے اس مقام پہ مشرف ہو جاتا ہے، تو پھر اس بندے کے دل میں بڑائی یا تکبر یا دوسروں کو ایذا اور نقصان پہنچانے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ بہت خوبصورت آپ نے فرمایا۔ میں نے اس حدیث کو سید صاحب اس طرح سے پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر اپنے سینے سے لگائی اور ابو ہریرہ کو عطا فرمائی، اس پہ آرگومنٹ نہیں ہے۔ یہ فرمائیے کہ جو ولی ہیں، ان ولیوں میں کوئی درجات بھی ہوں گے، کوئی بہتر ولی، کوئی درمیانہ، کوئی اونچے درجے کا ولی ہوگا؟ جی جی بے شک بالکل ہوتے ہیں۔ آپ اگر حضرت مشائخ اعظام کی کتابوں کو مطالعہ کر لیں، یا اسی طرح آپ ہمارے سلسلے کے جو بزرگوار حضرت امام ربانی مجلف ثانی رحمۃ اللہ تعالی مبارک کی مراتب، ان کی مکتوبات شریف کو آپ مطالعہ کر لیں تو انہوں نے اس کی مختلف کیٹیگریز رکھی ہوئی ہیں اولیاء اللہ کی، کہ اللہ رب العزت کے کچھ دوست جو ہے وہ کچھ مقامات پہ ہوتے ہیں۔ مثلا ایک مقام ہے جس کو مقام عبدیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کا ایک دوست جب اس مقام عبدیت پہ مشرف ہو جاتا ہے تو اس کے حصے میں اللہ رب العزت نے جو انوار و تجلیات اپنی انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات کی سپرد کی ہے، اسی انوار و تجلیات سے اس مستفید ہو جاتے ہیں۔ علی حجویری نے جو کشف موجود میں فرمائے درجات، جس میں کہ آخری درجہ جو ہے وہ قطب الارشاد کا، آپ اسے اگری کرتے ہیں؟ جی جی بالکل کرتے ہیں۔ قطب الاقطاب بھی ہے، قطب الارشاد بھی ہے۔ قطب الارشاد جو ہے وہ تمام اولیاء اللہ کی جو ہے وہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہیڈ ہوتا ہے، چیف ہوتا ہے، جو فیض و برکات دنیا میں نازل ہو جاتی ہیں وہ اس قطب ارشاد کی وسیلے سے۔ اور پھر قطب الارشاد میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں کہ قطب التکوین والارشاد ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صرف قطب الارشاد ہوتا ہے۔ قطب الارشاد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس وصل و قرب کے لیے اپنی سالکین، اپنی مریدوں کے انتظام اور ان کے دلوں کو اللہ رب العزت کی ذکر کی طرف راغب کرنا ان کا کام اور وظیفہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایک بندے کو اللہ رب العزت اس مقام پہ مشرف کرے کہ اس کو قطب التکوین اور ارشاد دونوں کا مرتبہ دے، تو پھر دنیا کی جو نظام ہے اللہ رب العزت وہ دنیا کی نظام بھی اسی اپنی دوست کی وجہ سے بناتے ہیں۔ اس میں جو آپ نے دو طرح سے بتایا کہ ایک قرآن کی وہ حصہ ہے قرآن کا جو کہ شریعت سے منسوخ ہے، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس آف قرآن ہے۔ اگر آپ قرآن کا بھی اس طرح سے اس کو غور کیجئے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس قرآن کے جو ہیں سعید صاحب وہ صرف 13 یا 14% ہیں، وہ جو باقی 85% سے زیادہ کا حصہ ہے قرآن کا وہ بنیادی طور پہ میٹافر، میٹافزکس اور فلسفے کے اوپر بنیاد کرتا ہے۔ کیا آپ یہ تقسیم کر رہے ہیں یا آپ کوئی اور ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن میں نہیں لکھی ہوئی؟ نہیں جی، ہم اپنے سلوک و تصوف کی بات جب کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن عظیم الشان کو اللہ رب العزت نے تبیانا لکل شیء فرمایا، ہر چیز کا بیان اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں کیا ہوا ہے، لیکن ہماری عقول، ہمارے اذہان اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثلا ہم ایک اللہ رب العزت کی اس قرآن عظیم الشان کے جس طرح ہم سورہ کے ابتداء میں الف لام میم صاد جو حروف مقطعات ہے، اس حروف مقطعات کا علم اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت خود ہی فرماتے ہو ما یعلم تأویلہ الا اللہ
والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. دو قراءت آئے ہیں. اب جو علوم ہے جو قرآن عظیم الشان کے اس حروف مقطعات میں موجود ہے وہ علوم اللہ رب العزت نے ہر کسی کو نہیں دیا. وہ کچھ خاص اپنے بندوں کو اللہ رب العزت نے وہ علوم دیا. مثلا کچھ لوگوں نے الف لام میم کی تو اپنے حوالے سے تعریف کی. یہ جو ساری تعریف کریں گے یہ اپنی عقل سے کریں گے نا. یہ فیصلہ کیسے کریں گے کہ اس کا عقل اور جو مطلب ہے یہ اللہ نے اس کو سمجھا دیا. جس طرح کے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی جو فرامین ہے، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی جو اقوال ہے، اسے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی عقل کے مطابق وہ کر رہے ہیں. ہم نیا بات سن رہے ہیں ایک نبی سے جو ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے. اب اس پہ آیا کوئی ظاہری طور پہ نازل تو نہیں ہوا، ہم نہیں دیکھ رہے، قرآن نے ہمیں نہیں کہا کہ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھو. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنی ذہن کے مطابق سے یا نبی اپنی ذہن اور عقل کے مطابق کر رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہوگا. نبی کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ وحی ہو جاتا ہے جس کو وحی جلی اور وحی خفی ہوتا ہے. آپ نے ابھی طریقت کا ذکر کیا، اس طریقت کے حوالے سے جو لطائف ہیں ان کا کچھ ذکر کیجئے گا کہ یہ کیا چیز ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا میں چلیے ذکر کروں گا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ہمارے مشائخ اعظام کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مبارکین 7 لطائف دیتے ہیں. اس میں سے پہلا لطیفہ جو ہے وہ قلب کا ہے. اب قلب کو میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ اب اگر کوئی یہ پوچھ سکے کہ جی قرآن میں بھی کوئی قلب کا ذکر آیا ہے تو قرآن عظیم الشان نے تو قلب کے بارے میں بہت کچھ کہا ہوا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور سب کچھ. قلب جو ہے وہ پہلا سبق ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا، جو بائیں پستان سے 2 انگل نیچے ان کا مرکز ہے. اور اس قلب کا ایک اصل بھی ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ لوتھڑا صحیح ہوا، سالم ہوا تو پھر سارا جسم جو ہے وہ صالح ہو جاتا ہے، اور اگر یہ فاسد ہوا تو پھر سارا جسم جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ قلب ہے. اور دوسری حدیث شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک فرماتے ہیں کہ الشیطان جاسم علی قلب بنی آدم، شیطان نے اپنی چنگل انسان کی قلب کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. لیکن یہ قلب اذا ذکر، جب وہ یہ قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو خنس شیطان بھاگ جاتا ہے. وہ اذا غفل، اور جب یہ قلب غافل ہو جاتا ہے تو وسوسہ، پھر شیطان اس پہ وسوسے ڈال جاتے ہیں. پہلا سبق ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا لطیفہ قلب ہے. اسی قلب کو اس سالک مرید کو بتایا جاتا ہے. یہ قلب جاری کیسے ہوگا، جو قلب کیسے جاری ہوگا اسے بتاتا رہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ گوشت کا ایک لوتڑا ہے. دیکھیں ایک اس قلب کی یہ حیت ہے، ایک اس قلب کی اصل ہے جو ہمارے مشائخ اعظام نے فرمایا ہوا ہے کہ اس قلب کا ایک اصل ہوتا ہے جو عرش عظیم الشان سے فوق ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مضغہ، یعنی گوشت کا ایک لوتڑا. اور جو قلب سلیم ہے جو قرآن نے جس کا ذکر کیا ہوا ہے، وہ قلب جو اصل ہے اس قلب کا وہ عرش عظیم الشان سے فوق ہے. کیونکہ اس لطائف کو عالم امر کی لطائف کہتے ہیں، یعنی عالم امر جو کہ اللہ رب العزت نے لفظ کن سے پیدا فرمایا ہوگا. یہ لطیفہ قلب جب ذاکر ہو جاتا ہے تو چونکہ یہ قلب انسان کی جسم کا بادشاہ ہے. جب کسی مملکت کا، کسی سلطنت کا بادشاہ وہ جب صالح ہو جاتا ہے تو پھر رعایا خود بہت صالح ہو جاتا ہے. ایک قلب ہو گیا. اگلا سبق ہمارا جو ہے لطیفہ روح ہے. وہ دائیں پستان سے 2 انگل نیچے ان کا موضوع ہے. اور اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھ رہے ہیں روح کے بارے میں. روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ روح جو ہے یہ میرے پروردگار کے امر کن سے پیدا ہوا ہے. اور وما يعلم تاویلہ الا اللہ کا جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو اللہ رب العزت کی کچھ ایسے حروف مقطعات بھی موجود ہے جو اللہ رب العزت کی جس کا علم اللہ نے کچھ خاص بندوں کو دیا ہوا ہے، اس طرح اس روح کے علم کا بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے بہت تھوڑے لوگوں کو دیا ہوا ہے. اب کچھ یہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو روح تو حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے، ہاں روح الامین جس کو کہا جاتا ہے. یا روح عام لوگوں کی کانسیپٹ میں یہ ہے کہ روح اس کو کہتے ہیں جو سانس ہم لے رہے ہیں، جو سانس ہم لے رہے ہیں اس میں یعنی جس کی روح چلی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں روح چلی جاتی ہے. نہیں، یہ روح وہ روح ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. قیامت والے دن انسانوں کی الگ صف ہوگی، ملائک کی الگ صف ہوگی، لیکن روح جو اللہ رب العزت کے امر سے پیدا ہوا ہے یہ ایک الگ جنس ہے، اس کا الگ صف ہوگا جب قیامت والے دن ہوگا. دوسرا سبق ہمارا اس لطیفہ روح ہے.
تیسرا سبق جو ہے ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، اس کو لطیفہ سر کہتے ہیں. یہ بائیں پستان سے 2 انگل اوپر اس کا موضوع ہے. انہو یعلم السر و اخفا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ سر کا لطیفہ وہ ذاکر ہو جاتا ہے. اس کے بعد چوتھا سبق ہے خفی ہے. اللہ رب العزت اس لطیفہ خفی کو بھی مرشد کامل مکمل کی توجہ سے حیات عطا فرما دیتا ہے. پانچواں سبق جو ہے وہ اخفا ہے، سینے کے درمیان میں اللہ رب العزت اپنے کامل مکمل دوست کی توجہ اور ان کی نگاہ سے ان کو بھی ذاکر فرما دیتا ہے. چھٹا سبق ہمارا نفسی ہے، جو ماتھے میں ہے ہمارے، جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں پہ ہے. یہ نفس پھر کئی اقسام کا ہے، جس کو نفس امارہ بالسوء کہتے ہیں، برائی پہ امر کرنے والا. لوامہ ہے، پھر ملہمہ ہے، پھر راضیہ ہے، مرضیہ ہے، مطمئنہ ہے. کئی اقسام ہے اس نفس کی. تو اللہ رب العزت نے اس نفس کے بارے میں جو مطمئن نفس ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ رب العزت. اس کے بعد 7واں سبق ہے ہمارا قالبی، جس کو انسان کو اللہ رب العزت نے جب 4 چیزوں سے پیدا فرمایا کہ جس میں ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے اور آگ، ان 4 عناصر میں سے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے. ان 4 عناصر کو اس کو عناصر اربعہ کہتے ہیں. اس عناصر اربعہ کا مجموعہ ہم نے ایک لطیفہ بنایا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں لطیفہ قالبی، یعنی قالب جسم کی طرف اشارہ ہے. آپ نے اپنے اس لطیفہ قالب میں یوں تصور کرنا ہوتا ہے کہ میرا پورا جسم، جو میرا جسم جسد ہے، یہ بمثل ایک ذرہ چھوٹا سا تصور کرتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. صحیح صاحب، میرے 2 سوال یہاں پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آگ، پانی، مٹی، ہوا سے تخلیق ہے، اس کا ذکر کہاں سے آپ نے اٹھایا؟ اس کا ذکر تو اللہ رب العزت نے حدیث شریف میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے ترمذی شریف کا ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ جب معراج کی رات جا رہے تھے تو اس معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا تک پہنچے، آگے وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتے. سواری بدلی گئی، پھر جی سواری بدلی گئی، رف آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری محدثین کرام نے لکھا ہوا ہے کہ اس میں وجہ کیا تھی کہ حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام باوجود کی علوی شان و مرتبت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ساتھ وہ آگے نہیں جا سکے. ہمارے محدثین کرام لکھتے ہیں اس میں مقصد یہ ہے کہ ملائکہ اعظام کو اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں سے پیدا فرمائے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک نوع ملائک ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو آگ اور برف کو ملا کے ایک ملائکہ کو پیدا فرمایا ہے، جس کا تسبیح یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں کہ اللہ کا حمد و ثنا ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے برف اور آگ کو ملا کے ایک جان پیدا فرمایا. کچھ ملائکہ اعظام جو ہے وہ یا خالصتاً ہوا سے بنے ہوئے ہیں یا خالصتاً نور سے بنے ہوئے ہیں. اسی طرح جبریل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ جانے کا وجہ یہ تھا کہ اس میں 3 عنصر تو موجود تھے، یعنی ہوا، پانی اور آگ کا عنصر تو موجود تھا لیکن اس میں مٹی کا عنصر موجود نہیں تھا. مٹی کو اللہ رب العزت نے یہ قوت اور طاقت عطا فرمایا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا جس میں اطہر چونکہ ان 4 چیزوں کا مرکب تھا، فلہذا وہ اللہ رب العزت کی ان تجلیات و انوار کو سمو سکے. اگر ہم اس قلب کو اس جسم کا بادشاہ تصور کریں گے تو جب ہم قلب پہ توجہ دیں گے اور قلب جو ہے وہ اللہ کے ذکر پہ ذاکر کر لیں گے تو یقینی طور پہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء انہی کے تابع ہو جاتے ہیں. تو بس اس وجہ سے جب وہ صالح ہو جاتا ہے تو پھر سارا جسم بھی صالح ہو جاتا ہے. اس میں ایک ضمنی سا سوال میرے ذہن میں آیا. حضرت ابو بکر نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو مسلمان کی زندگی ہے وہ یا الحمدللہ میں گزرتی ہے یا ان للہ سے، نہ وہ خوشی سے خوشی لیتا ہے نہ غم سے غم. یہ تصوف ہے. آپ اس ایگری نہیں کریں گے؟ جی میں ایگری کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں. اللہ رب العزت کے کچھ مخلوق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی خوشی اور غم دونوں کو اللہ کی طرف سے جانتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو غم آ جاتا ہے تو پھر وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے ہی نازل فرمایا اور میری محبوب کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ محب کو محبوب ہی ہوتا ہے. یہ جو آپ لوگ یہاں تعلیم کا جو ایک انداز کرتے ہیں، مدارس کا، مدرسہ تو نہیں ہے یہ، لیکن آپ پروبیبلی فالو کرتے ہیں درس نظامی. جی یہ درس نظامی کتنے سال تک ہے؟
ہمارے ہاں عام طور پہ کورس جو ہوتا ہے وہ 5 سال کا ہوتا 5 سال کا ہے. 5 سال کا تو کورس جو درس نظامی کا سلیبس ہے اس کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ وہ فیکلٹی موجود ہوتی ہے؟ جی جی بالکل ہوتی ہے. دراصل میں ہم جب اپنی خانقاہ میں کسی بھی شخص کو کسی بھی مرید کو جو کچھ بتاتے رہتے ہیں، ہمارا خانقاہ جو ہے وہ آلریڈی کسی، چونکہ مدرسہ ہے ہی نہیں تو فلہٰذا نہ وفاق المدارس کے ساتھ ہے نہ تنظیم المدارس کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ ان کا الحاق نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ ہم مختلف تنظیمات کی نصاب کو دیکھ کے اس میں سے منتخب کر کے اور پھر آخر میں جو ہے وہ دورہ صغریٰ اور دورہ کبریٰ کرواتے ہیں. مثال کے طور پہ جو درس نظامی ہے اس میں فلسفی، کاسمولوجی، اسٹرالوجی، یہ سارے اسلوب ہیں، ہم کیسے پڑھیں گے ان کو؟ دراصل میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ جدت ابھی تک آیا نہیں پورا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے خانقاہوں میں، ہمارے آستانوں میں جو جدید علوم ہے وہ ابھی تک اس میں پوری طرح سے نہیں آیا. البتہ آئے ہوئے ہمارے یہاں پڑھنے والے ہمارے اپنے جو دوست وغیرہ ہے ان کو ہم مختلف علوم کے حصول کے لیے پھر مختلف جگہوں پہ بھیج دیتے ہیں. مثلاً اب اگر ہم کمپیوٹر سیکھنا ہوتا ہے تو ہم اسے کسی کمپیوٹر کی کورس میں، یا اسی طرح اگر ہم نے کوئی لینگویج وغیرہ سیکھنا ہوتا ہے تو پھر ہمیں اسے لینگویج میں یا سائنس وغیرہ میں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ نحو، صرف، منطق، اصول فقہ، عقائد، احادیث اور تفسیر پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. اب اس میں پھر سعید صاحب کوشچن آتا ہے، ہم منطق پڑھتے ہیں، منطق بنیادی طور پہ سقراط سے ہے، ہم منطق جو پڑھتے ہیں اس میں ہماری اپنی کو ایڈیشن ہے؟ جی 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 ہم دیکھیں منطق میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ منطق میں کچھ مثلا ان کا ایک جزیہ ہے ہماری منطق کی کتابوں میں جس کو حیولا کہتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو وہ لوگ حیولا سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ زمانے کی ادوار سے ہو رہا ہے، سورج چھڑنے کی وجہ سے اور سورج غروب ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ، ہماری عمریں بھی بڑھ جاتی ہے اور اب گھٹ بھی جاتی ہے اور سب کچھ جو ہوتا ہے وہ سورج کی وجہ ہو جاتا ہے. تو ہم ان کی اس نظریات کو اپنی کتابوں سے نکال چکے ہیں. ہمارے ہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جس طرح مجموع منطق ہے، یا اسی طرح ہمارے جو عیساغوجی ہے یا میر عیساغوجی ہم پڑھائے جاتے ہیں. یہ فرمائیے کہ جو گدی ہوتی ہے، جو کہ خلافت چلتی ہے، اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ خلافت کیسے چلتی ہے آگے؟ ہمارے سلسلے میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ہماری خلافت جو ہوتی ہے وہ نسب سے نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میرا والد صاحب جو ہے وہ اللہ کے ولی تھے اور ان کی وفات کے بعد آٹومیٹکلی میں گدی نشین ہو گیا ہوں. کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہوئی. حضرت امام ربانی بجلی ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے مکتوبات شریف میں جا بجا لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ مشیخیت یا سجادہ نشی یہ جو ہے یہ کھلا یعنی ٹوپی اور عبا سے نہیں ہوتا کہ کسی نے کسی کو ایک خرقہ پہنا دی اور جی تم وہاں پہ بیٹھ جا. کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی رحلت کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی ہے. کیوں ملا؟ اسی لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت کے صحابہ کرام کی سب سے افضل ترین شخصیت تھی، تو اس وجہ سے اس کو ملا. اسے اس وجہ سے نہیں ملا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اہل بیت میں سے تھے. اسی طرح ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور ہمارے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آپ کو صرف حضرت امام ربانی بجلی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ملے گا کہ ان کی وفات کے بعد حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالی اور ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ معصوم ثانی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت غلام محمد رحمۃ اللہ تعالی، ان مبارکین کو جو ہے وہ خلافت ملا. باقی ہمارے سلسلے میں سب یہ ہے کہ جس بندے کو جتنا کمال ملا ہے وہ اپنی کمال کے بل بوتے پہ. میں اپنی والد صاحب کی مثال پیش کروں گا کہ ہمارے والد صاحب کو جو ہمارا دادا مرشد تھا، جو ہمارے والد صاحب کا جو مرشد تھا، انہوں نے اس کو خلافت دی، لیکن باوجود اس کے کہ ان کی اپنی اولاد بھی موجود تھی، لیکن ان کو خلافت اور اپنی سجادہ نشین ادا کی. اور انہوں نے اپنے ان کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ ان کی بنیاد اس کی باطن کی طرف ہوتا ہے. شیخ سمجھ لیتا ہے کہ میرے اس مرید میں اتنا کمال ہے کہ یہ آگے مریدوں کی تربیت کر سکتا ہے. یہ ڈسکرپشن سعید صاحب بہت مشکل کام نہیں ہے؟ بادشاہت کی طرف نہیں چلی جاتی ہے؟ میرے خیال میں بادشاہت تو اس کو کہتے ہیں کہ وراثت میں مل جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وراثت نہیں ہے. وراثت اسی لیے نہیں ہے کہ میرے والد صاحب نے اپنی کسی جانشین کو کسی وصیت نہیں فرمایا کہ فلاں کو میرا جانشین بنائے. میں دیکھتا ہوں کہ اپنے مریدین اور سالکین جتنی بھی ہے ان کا رویہ اور ان کا رجوع اللہ رب العزت جس بندے کی طرف کر لے وہی میرے والد صاحب کا نائب ہے.
اس پہ ذرا تھوڑی سی رائے فرمائیے کہ مسلم اور بخاری میں یہ حدیث حضرت عائشہ سے یہ راوی ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر نے مجھے 500 احادیث دیں، پھر ساری رات وہ سوئے نہیں، کروٹیں لیتے رہے، اور صبح اٹھ کے انہوں نے میرے سے وہ حدیثیں واپس لیں اور ان کو ضائع فرمایا کہ میں کوئی ذمہ اپنے ذمہ لینا نہیں چاہتا۔ لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو سلسلہ نقشبندیہ ہے یہ ان علوم پہ بیسڈ ہے جو کہ شاید لکھی نہیں ہوئی تھی لیکن سینہ بسینہ چلی تھی، جبکہ اسی بارے میں جو مسلم اور بخاری میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وقت میں جو قلم اور کاغذ مانگا تھا، حضرت عمر نے دینے سے اس کو تھوڑی سی رکاوٹ ڈالی تھی کہ شاید آپ کی اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کو سینہ بسینہ کیسے ایسوسیٹ کرتے ہیں؟ پھر دیکھیں، اگر کثرت علوم سے اور کثرت روایات سے یہ فضیلت مل جاتی تو آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مبارک نے کتنی احادیث روایت کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی احادیث روایت کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کتنی احادیث روایت کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مبارکہ نے کتنی احادیث کو روایت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی وہ نعمت اور خلافت ان کو نہیں ملی۔ لیکن وہ خلافت تو بہت زیادہ نیگوسیشن کے بعد ملی نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت سے قبیلے تھے وہاں پہ، بہت سے لوگوں نے رسالت ڈکلیئر کر دی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کثرت علم کی وجہ سے نہیں ملا۔ درست ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صرف دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، الحاوی نے لکھا ہوا ہے، وہ مبارک فرماتے ہیں کہ ما فضل ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصوم ولا بکثرت الصدقہ ولکن بشیء وقر فی صدری۔ وہ مبارک فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی فضیلت یہ کثرت نماز سے نہیں ہے، یہ کثرت صدقات سے نہیں ہے، کثرت روزوں سے نہیں ہے، ولیکن بشیء وقر فی صدری، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس چیز کی وجہ سے ہے جو اللہ نے میری سینے میں ڈالا ہوا تھا، اس وجہ سے ہے جو فضیلت ہے۔ اگر ہم علم کے بیس میں یا کثرتی روایات کے بیس کو لے لیں گے تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام قبیلے مل کے خلافت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سپورٹ کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ سب سے زیادہ روایت تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، لیکن ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ نہیں تھی نا۔ بالکل، اب میرے خیال میں دین پولیٹیکل کی طرف نہیں دیکھتا، اسلام جو ہے وہ ایک شخص کی علمیت اور اس کی اصلیت کی طرف دیکھتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو فتوحات ہیں دین کی وہ عمر کے زمانے میں، جی بالکل بے شک ہوئی ہے، اور وہ پولیٹیکل سٹیٹ اگر نہ قائم کرتے آج تک تبلیغی نہ ہوتے۔ اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تھا تو وہ عمر ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مبارک ہوتا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ پھر بھی وہی آ جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے ایک خاص بندے کو کوئی ایسے علوم عطا فرمائے جو ان کے سوا کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے نقش بندیہ کا جسے کہتے ہیں قلب جاری کرنا یا ضرب لگانا، یہ اسکول کیا ہے؟ دراصل میں ہم قلب کو یہ نہیں کہتے کہ آپ قلب کو ضرب لگاؤ، ہم کہتے ہیں تم اپنے قلب میں اللہ کا ذکر۔ اب ظاہری بات ہے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ قلب جو ہے اس میں تو نہ منہ ہے نہ ہونٹیں ہیں نہ زبان ہے، تو کیسے بھی اللہ کا ورد کیسے کرے گا؟ میں اس سے پہلے ایک بات آپ سے عرض کروں، خدا نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ میرا ذکر کرو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل، لیکن ذرا زیادہ۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ قلب سے کرو۔ جی جی بالکل، اچھا اس میں تو یہ نہیں کہا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ترمذی شریف کا حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے فی کل احیان، ہر حین میں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہوتے تھے تو پھر وہ ذکر کیسے ہوتا؟ جیسے ہم آج کرتے ہیں، مثلاً کھانا کھاتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، مثلاً کیسے؟ اپنی زبان سے، خیال سے۔ میں اگر نوالا میرے منہ میں رہے تو میرا منہ اور ہونٹ اور زبان جو ہے وہ تو اس نوالے کے ساتھ لیکن صحیح صاحب میرا ذہن تو خالی ہے نا، میں ذہن سے تو کر سکتا ہوں نا، خیال میں کروں گا نا ذکر۔ بس یہ آپ جس کو ذہن کہتے ہیں اسی کو قلب کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہوا آپ جس کو ذہن کہتے ہیں، دیکھیں رسول اللہ رب العزت فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جس کو لہو میں نہیں ڈال سکتے خرید اور فروخت اللہ کے ذکر سے۔ اور امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مکتوب شریف میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مینا کے شہر میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ 1000 درہم کا خرید و فروخت کر رہے تھے، لیکن ان کا ذہن جو تھا، ان کا دل جو تھا، وہ ایک لحظہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے صحابہ موجود ہیں
جو اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی حیا کرتا ہے، اور اللہ نے ان کی قسم کی حیا کی. میں اس بات کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خیال ہے، جو خیال میں ذکر کرنا ہے اور ہر حالت میں کرنا ہے، چاہے میں نہاتے کروں دھوتے کروں، کیونکہ فرمایا کیا کہ جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کو پرسائسلی جب کسی ٹیکنالوجی میں لے کر جاتے ہیں تو کیا ہم اس میں وہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے؟ جی، میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ذکر دو قسم کا ذکر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر لسانی، ایک ہوتا ہے ذکر خفیہ جس کو قلبی ذکر کہا جاتا ہے. خیال کا جس کو آپ خیال کہتے ہیں، ہم اسے قلب کہتے ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مشکات شریف کی شرح میں لکھا ہوا ہے، وہ مبارک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے پاس دو ملک آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جو تھے وہ ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، تو ایک ملک سرہانے کڑے ہوئے اور دوسرا جو ہے وہ پیروں کی طرف. ایک ملک نے دوسرے کو کہا کہ یہ شخص سو رہا ہے. دوسرے ملک نے کہا نہیں، یہ ان کی آنکھیں تنام عینی ولا ینام قلبی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی فرماتے ہیں میری آنکھیں تو سو جاتی ہے لیکن میرا قلب جو ہے وہ. حضرت عائشہ سے بھی یہ حدیث منسوب ہے، آپ نے ان سے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا قلب جو ہے وہ ذکر کرتا ہے. یہ طریقہ کیا ہے قلب کے ذکر کا؟ قلب کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہم ذہن میں ذکر کریں گے، ہم تصور کریں گے کہ ہمارے قلب میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اللہ. ہم اگر کام کریں، روزگار کریں، کھائیں پیئیں، جو کچھ بھی کریں، ہم اپنی دل کی طرف، اپنی قلب کی طرف متوجہ رہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے ذکر پہ ذاکر ہے. لیکن یہ ذکر ہمارے مشائخ نے لکھا ہوا ہے، امام ربانی وجد افسانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ذکر جو ہے وہ اکیلا خود کرنے سے نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کے پاس کئی نفس ہے، شیطان ہے. تو اگر وہ کسی اللہ کے کامل دوست کے ساتھ مل جائیں، ایک ذکر ہے، ایک ذکر کرانے والا ہے، اگر وہ ان کو توجہ دے، جس طرح کہ دیکھیں کچھ حیوانات میں ایسے حیوان بھی موجود ہے جو اپنے انڈوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ چوزہ وغیرہ وہاں سے نکل جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جب، اور ہم اگر حدیث شریف میں دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نظر بد سے بچو، یعنی بد نظر جو ہے وہ لگ جاتا ہے. اگر کسی کے بد نظر کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف یا نقصان پہنچ سکتی ہے، تو اسی طرح اللہ کی ایک دوست کی نیک نظر سے اس کا دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر پہ ذاکر ہو سکتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ میرے صحابہ اذا مرتم بریاض الجنت فرتعوا، اگر آپ جنت کی باغیچوں میں سے کبھی سیرگاہ پہ جا رہے ہو تو اس میں سے کھائے پیو. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ جنت کی باغیچے کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق الذکر، ذکر کی حلقے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے. اجتماع میں یا مل بیٹھ کے یا اسی طرح اپنی شیخ کامل مکمل کی توجہ اور ان کی نظر سے آپ کو ذکر میں جو لذت اور جو چاشنی مل جاتی ہے وہ تنہائی میں بہت کم مل جاتی ہے. اس کا مطلب چلتے پھرتے بھی ذکر ہو سکتا ہے لیکن شاید کم ہو سکتا ہے. مطلب ٹھیک، یہ جو طریقہ کار ہے اس کو کرنے کا، اس پہ کچھ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. یہ کیا چیز ہے؟ کیسے جاری کرتے ہیں؟ کیسے نظر کرتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ اصل میں اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کی طرف دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب وہاں کوہ طور پہ اللہ رب العزت کی دیدار پہ چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی حضور عرض کی کہ یا اللہ رب ارنی، مجھے اپنا آپ دکھا دیں. اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. پھر بھی ان کا شوق طلب بڑھتا گیا اور انہوں نے پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ پھر ٹھیک ہے اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پہ اپنی تجلی، اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی اس پہاڑ پہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو تھے وہ گر پڑے اور ان کی منہ مبارک سے آواز نکل رہی تھی. حضرت موسیٰ، جلالین شریف نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پہاڑ پہ تجلی ہوا تھا یہ اللہ رب العزت کی تجلی صفات فعلیہ میں سے تھا، صفاتی تجلی تھا اللہ رب العزت کا. قانون یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بندی کے قلب کو ذکر دیا جاتا ہے وہ شیخ کامل مکمل، ایک تو عام طور پہ جس طرح پیری مریدی کا رسم و رواج اس کو میں نہیں لیتا، شیخ کامل مکمل جس کو اللہ رب العزت نے یہ مقامات اور یہ مراتب نصیب فرمائے ہوں، اس شیخ کامل مکمل کی توجہ مبارک سے کہ ان کی قلب پہ تجلی صفات فعلیہ کا ورود کر دیتے ہیں. توجہ کیا ہوگی؟ توجہ یہ ہوتی ہے کہ اس شیخ کی سینہ باطن میں جو فیوزات ہے
وہ اس کی طرف منتقل کیا جاتا ہے. سید صاحب یہ امیجنیشن نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام ربانی مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبوت اور ولایت کا کام جو ہے وہ عقل سے متضاد ہے. عقل اس چیز کی تقاضا نہیں کرتی، لیکن عقل سے آگے ادراک بھی تو ہے. ادراک یہی درک ہے. مثلا میرے پاس اگر ایک گلاس میں شربت موجود ہو، یہ منطق ہے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے پاس گلاس میں ایک شربت موجود ہو اور میں تجھے کہوں کہ یہ شربت جو ہے وہ بہت میٹھا ہے، مفرح ہے، اس میں سے بہت فائدے ہیں، جب تک کہ آپ اس کو پئیں گے نہیں، آپ کو اس کی فرحت اور اس کی چشنی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوگا. سلوک و تصوف کا طریقت کا بھی یہی اصول ہے. اگر میں نے اس کو پہلے بھی نہ پیا ہو، اگر کہیں آپ نے پیا ہو تو تجھے خود بخود پتہ لگے گا کہ یہ واقعی وہی شربت ہے کہ جس میں مٹھاس زیادہ. تو یہ علم ہوا، یہ علم تجربے ہوا. پہ. جی تجربے پہ. میں انتہائی ادب سے آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں، انتہائی ادب سے. ایک چیز ہوتی ہے نفسیات میں جس کو کہتے ہیں سسپینشن آف ڈس بلیف. جی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ میرا قلب جاری کریں. جی جی. اس کے لیے آپ کو میں جو کچھ کہوں وہ آپ کو کرنا ہوگا. صحیح. سب سے پہلے آپ پچھلے والے سارے گناہوں سے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے. تیسرا یہ ہے کہ میں تجھے شریعت کے مطابق تمہارا لباس، تمہارا حلیہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا تھا وہی کر لوں گا. اس کے بعد پھر میں تجھے توجہ دوں گا. اگر آپ کو اثر نہیں میرا ہوا، حلیہ شریعت میں نہیں ہے. مثلا شریعت کی جس طرح ہم داڑھی رسول کہتے پاک ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پجامہ آیا ترکی سے، آپ نے کہا کیا خوب سطر ڈھانپتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں نے آپ کی لباس کے بارے میں نہیں کہا، میں نے آپ کی 3776 سنتیں ہیں، میری ایک سنت نہ کرنا میں معاف آپ کر کو دیجیے. سنت کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو واجب کے بارے میں بتا رہا ہوں. ٹھیک. داڑھی رکھنا تمام انبیاء علیہ السلام سے، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک تک مجھے ثابت کر دیجئے کہ کسی نبی نے اپنی داڑھی کو کاٹا ہو. بلکہ ہمارے مشائخ اور فقہا فرماتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. واجب ہے. آپ سنت کا کہہ رہے ہیں، میں صرف واجب کا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو واجب ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی سنتیں ہیں 3636 ہوں گے یا 1 کروڑ ہوں گے، جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی سنتیں ہوں گے سب کو آپ کو بچا لانا ہوگا. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں. آپ کو قرض جاری پھر ہوگا، اس سے پہلے نہیں. محض ایک توبے کی وجہ سے اگر آپ کرنے والے اور آنے والے گزرے ہوئے گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو آپ صاف ہو جائیں گے. حضرت پھر مجھے شیخ کا کیا فائدہ ہوا؟ شیخ کا یہی فائدہ ہوا کہ جو کمال شیخ کا ہے، مثلا آپ کے پاس میں ساری چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں میں کر لیتا ہوں، میں تو ولی بن گیا زمانے کا. بالکل، اس میں کوئی شک تو نہیں. مجھے شیخ کی ضرورت کیا ہوئی پھر؟ شیخ کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کہ اگر میں آپ کو ایک کتاب فقہ کا سامنے رکھ لوں اور وہ کتاب تم عربی بھی پڑھ سکتے ہو، اس کی معانی کو بھی جانتے ہو، لیکن ان کے مفہوم و مطالب آپ استاد کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. مثلا اسکول میں یا کالج وغیرہ میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو آلریڈی انگلش وغیرہ آتی ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں اس کو، لیکن پھر بھی وہ اسکول اور کالج جا رہے ہیں. صحیح. تو اسکول اور کالج جانے کے لیے جب وہ لوگ کسی استاد کو منتخب کر لیتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پیر رکھنا، شیخ کے پاس جانا کیوں لازم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک نفس ہے، ہیچ نفس را نہ کشد جو ذل پیر، دامنی آن نفس کشرا سخت گیر. دیکھیں اگر میں نے آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں ولی ہو گیا ہوں، ہاں آپ ابھی بھی خام ہے، اسی لیے کہ تم نے کہا میں، جبکہ سلوک و تصوف میں اس میں کو ختم کر رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اگر آپ کسی کامل مکمل شیخ کی زیر سایہ نہیں رہیں گے تو پھر آپ یہی سوچیں گے نا کہ رات کو میں 3 بجے اٹھ کے تہجد کر رہا ہوں، دیکھو سب لوگ سو رہے ہیں میں تہجد کر رہا ہوں. تم نے پھر بھی اپنی بڑائی کی. نہیں، آپ کو شیخ تمہاری نفس کو وقتاً بوقتاً ذلیل کرتا رہے گا. آپ کی نفس کو ذلیل کرتا ہوا آپ کو اللہ کا ایک عابد بناتا ہے. بالکل بے بجا. صرف آخری بات یہ، شیخ جب یہ مرید کے ساتھ کر رہا ہے تو شیخ کی یہ میں نہیں ہے. نہیں جی، شیخ آپ اس شیخ سے پوچھو کہ تمہارا کیا مقام ہے، وہ شیخ تجھے بتائے گا. میں اپنے آپ کو تمام دنیا کی کافر فرنگ سے بھی نیچا تصور کرتا ہوں. جس نے کہا میں، ایک ہوتا ہے اظہار نعمت. مثلا آپ میرے پاس آ جاتے ہیں، میرے پاس ایک چیز موجود ہے، گلاس موجود ہے میرے پاس، میں تجھے کہتا ہوں یار میرے پاس بہت پیارا گلاس موجود ہے. یہ اللہ رب العزت کی امر کی مطابق نعمت کی اظہار ہے کہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
میرے پاس اگر کوئی علم ہے اور آپ میرے پاس آتے ہیں تو میں اپنے علم کی اظہار اسی لیے آپ سے کر رہا ہوں تاکہ میں اللہ کے اس امر کے مطابق جب آپ مجھ سے فائدہ لیں. لیکن اگر میں نے کہا کہ میں، تو پھر تو سلوک و تصوف سب کچھ ختم ہو گیا. آپ ان مشائخ سے پوچھیں. دیکھیں حضرت امام ربانی الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہے، دوست ہے. آپ ان کے مکتوبات شریف کو دیکھیں. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مدبر، سیارو، مقصر. میں وہ بندہ ہوں کہ میرا کوئی عمل بھی اس لائق نہیں کہ اللہ اس کو قبول کر لے. یہ ملامتی ایک فرقہ اور نہیں بن جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں ملامتی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ اپنی ہر عمل کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نہیں دے رہا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی عمل ہے اللہ کے امتثال امر سے وہ لیاقت اس چیز کی ہے کہ وہ قبول ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ حتماً ہی اور لازماً قبول ہو. میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ نے بہت زیادہ وقت دیا. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ضرور جی. خواتین و حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے. ایک اس مالدار پہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچے، اور ایک اس علم پہ جو علم لوگوں کے نفع کے لیے استعمال کیا جائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.